السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہم آئے ہیں موریسن میں۔ اور موریسن میں دیکھیں اس ٹائم تو شام کے ٹائم تو آدھے سے زیادہ جو ہے نا چیزیں خالی ہو چکی ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر گلاب کے پھول اور بہت پیارے واس ہیں۔ اس کے علاوہ بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ سب سے یو کے میں اگر سب سے جہاں سستے جو پودے ملتے ہیں تو وہ موریسن میں ملتے ہیں۔ اگر یہ میں نے اندازہ لگایا ان چیزوں کا، کیونکہ میں جو ہے نا گارڈننگ وغیرہ گارڈننگ کے چھوڑیے ہمارے رشتوں کا بھی یہی تعلق ہوتا ہے کہ کیونکہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی پودوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کو پانی دیتے رہیں تو یہ سرسبز و شاداب رہتے ہیں، اور ان سے پانی روک لیا جائے رشتوں کے ساتھ تو یہ بھی اسی طرح مرجھا جاتے ہیں، رشتوں میں سوکھ جاتے ہیں، رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور رشتوں کے نبھانے میں کبھی بھی مقابلہ بازی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رشتے نبھانے کے لیے تو تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا تحمل، یہ دونوں چیزیں لازمی ہونا چاہیے۔ جو مقابلہ کرتے ہیں وہ رشتے نہیں نبھا سکتے، کیونکہ رشتے میں مقابلہ کرنا دراڑے ڈالنے کے برابر ہوتا ہے، انسان کو انسان سے دور کر دیتا ہے، یہ رشتوں میں منافقت پیدا کر دیتا ہے۔ رشتے تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کی بندہ مجبوری کو سمجھتا ہے، نہ کہ برتری ثابت کی جائے۔ صحیح ہے نا؟ تو انا اور برتری کی ضد میں بہت سے قریبی رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پوری کوشش کرنا چاہیے کہ جو رشتے ہیں نا ان کی مضبوطی کے لیے ایک دوسرے کی ناراضگیاں، ایک دوسرے کی غلطیاں اور ایک دوسرے کی باتیں جو ہے نا وہ معاف کرنا چاہیے۔ تو اور ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی بندہ ساری زندگی رشتے نبھاتا رہے، اس کے لیے اوروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو دوسرا بندہ بھی ایسے ریئیکٹ کرے۔ ایک بندہ ہے جو آپ کو رشتہ نبھائے جا رہا ہے اور دوسرا بندہ ہے آپ کی بے عزتی کیے جا رہا ہے، تو پھر اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر اس سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے۔ اس کے دل میں کبھی تو خیال آئے گا بندے کے کہ ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، یا شرمندگی تو ہوگی۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بالکل شرمندگی نہیں ہوتی اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بھی کوئی قریب آئے، وہ ہمیشہ دوسرے بندے کو جھکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے بندے کے ساتھ خاموشی اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اور بھئی اسلام میں اتنا ہے بھی نہیں کہ کوئی اگر آپ کو مارے یا کچھ کرے تو آپ اس کا جواب نہ دیں۔ تو کہیں ایسا بھی لمحہ آتا ہے کہ ہمیں جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے، لازمی پڑ جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم لازمی جواب نہیں دیں گے تو دوسرا بندہ ہماری اس خاموشی سے، ہمارے صبر سے اور ہمارے رشتے نبھانے کے سے ہمارے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا چلا جائے گا، پھلانگتا ہوا چلا جائے گا، اور آپ کی عزت بھی وہی خراب کرے گا، وہی بندہ جو آپ کے ساتھ غلط کہہ رہا ہے، غلط کر رہا ہے، تو اگلے بندے کے ساتھ بھی جا کے وہ اسی طرح ہی آپ کی برائی کرے گا، منافقت سے کام لے گا اور آپ کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اپنے ساتھ پوری دنیا کو ساتھ ملا کے، اپنے اور رشتوں کو ساتھ ملا کے کوشش کرے گا کہ آپ کا جو ہے نا کردار ہے اس کے اوپر انگلی اٹھائی جائے، آپ جو نبھا رہے ہو رشتہ اس کے اوپر جو ہے تکلیف دی جائے، تاکہ آپ بھی اس کی جو سازشیں ہیں اس کی نظر ہو جائیں اور اس کی طرح آپ بھی ٹینشن میں آ جائیں، وہ اگر آپ کو دیکھ کر اس طرح کے ساتھ آپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تو آپ اگر رشتوں کو راضی نہ کر سکیں تو خاموشی اختیار کیجیے، خاموشی نہیں اختیار کر سکتے کسی جگہ آپ کو جواب دینا بھی بہت ضروری پڑ جاتا ہے، اور جواب دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہماری ایک انا ہوتی ہے اندرونی طور پہ، جسے ہم مار کے ہم رشتے نبھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم مسلسل اپنا نبھاتے رہیں گے یا تو پھر اللہ کی خوشنودگی کے لیے آپ بالکل سب کو معاف کر دیں اور ان کی برداشت کیے جائیں، ان کی باتیں برداشت کیے جائیں۔ لیکن دنیا آج کل جو ہے پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے، میڈیا کا دور ہے، کچھ اس طرح کا دور ہے کہ کسی کی دل آزاری کا، کسی کو کسی کی بھی تکلیف کا پتہ نہیں ہوتا، چاہے آپ کتنے ہی تکلیف میں ہوں گے لیکن آپ کی تکلیف کو وہ لوگ کوئی معنی نہیں رکھیں گے، وہ ان کو صرف اپنی تکلیف
نظر آئے گی، بے شک وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو تکلیف، وہ ان کو اپنی اذیت نظر آئے گی، بے شک وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ اپنی لات اونچی رکھیں گے یہ بات کہہ کے کہ آپ پریشان ہو، ہم آپ سے زیادہ پریشان ہیں۔ تو بہتر ہے ایسے لوگوں سے درکنار رہیے، پیچھے ہٹ جائیے۔ خوش اسلوبی کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑے سے آپ کی جو ہے نا، آپ کا ہی وجود ہے نا، وہ اندرونی طور پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ خود ہرٹ ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ معاف کر دیں گے، تمام ان حرکتوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور تمام سب کو معاف کر دیں گے، تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کو آگے کرنے میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے کامیابی عطا فرمائے گا کہ آپ جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص احسان ہوتا ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، یا تو اس بندے کو پتہ چل جاتا ہے، لینے کی دینی پڑ جاتی ہے، یعنی وہ بندہ جو ہے الٹا جو ہے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، اسے اسی کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ وہ برا سلوک کر رہا ہوتا ہے، تو کچھ دنوں بعد اس کو بدلہ مل رہا ہوتا ہے اس کا۔ تو صبر اور شکر بھی بہت بڑے معنی رکھتا ہے، اور رشتے نبھانا دنیا میں بہت سب سے آج کل مشکل ترین کام ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں رشتے نبھانا بہت آسان ترین کام تھا، کیونکہ پہلے جو تھے تمام جو بادشاہت تھی وہ آدمیوں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل کی جو بادشاہت ہے نا، وہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ تو عورتیں جو ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے رشتے نبھاتی ہیں، بہت کم ایسے ہوتی ہیں عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہیں، اور بہت کم لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو صرف اپنی فیملی کو لے کے چلتی ہیں۔ جو نبھانے والے ہیں وہ آج بھی نبھا رہے ہیں، اس میں ایسی بات نہیں ہے، جو نبھانے والے لوگ ہیں وہ آج بھی خوش اسلوبی سے ہر چیز کو نبھا رہے ہیں، اور جو نہیں نبھانے والے وہ آج بھی جس طرح پہلے تھے وہ آج بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ سب کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں۔ میری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ بھی حقیقت سے ترین کہانی ہے، کیونکہ آج کل کا بہت بزی دور ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ دن کہاں ہے اور رات کہاں ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے اس کا فائدہ دوسروں سے، پتہ نہیں لوگوں کے پاس ٹائم اتنا کہاں سے ہے کہ وہ دل آزاریاں کرتے پھرتے ہیں ہر کسی کی اور پریشان کرتے پھرتے ہیں۔ تو کسی کو پریشان کرنے سے تو آپ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ بھی اپنی بالکل سکھی نہیں رہیں گے۔ جیسے آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دکھائے گا اسی طرح، کیونکہ عدلے کا بدلہ تو ہوتا ہی ہے۔ اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کریے، معاف کیجیے لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اور خوش اسلوبی سے ملیے، جس کے ساتھ بھی ملیے اچھا سلوک کیجیے، اور اگر آپ کسی کے ساتھ مسکرا کے بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی صدقے میں ہی ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وہ بھی آپ کے صدقہ ہی سمجھے، ایک طرح سے صدقہ ہی دے رہے ہیں۔ اور آج کل تو لوگ اچھے اخلاق کے لیے بھوکے ہیں۔ بس میں اتنا ہی کہوں گی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہنے کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں نا دوسروں کی نرم مزاجی سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، جو دوسرا جو فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر بس ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔